بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کلام الامام والناس فی خطبۃ العید واذا سئل الامام عن شیء وهو یخطب۔ حدیث نمبر 983۔ حدثنا مسدد۔ عید کے خطبے میں امام کا لوگوں سے گفتگو کرنا اور جب امام سے کسی چیز کے متعلق پوچھا جائے اس حال میں کہ وہ خطبہ دے رہا ہو تو کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 983۔ حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبی عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة اللحم فقام ابو بردة بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل ان اخرج الى الصلاة وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب فتعجلت واكلت واطعمت اهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة اللحم قال فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم فهل تجزئ عني قال نعم ولن تجزئ عن احد بعدك۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابو الاحوص نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں منصور بن معتمر نے حدیث بیان کی شعبی سے، وہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نحر یعنی عید الاضحیٰ کو نماز کے بعد خطبہ دیا، پس آپ نے فرمایا جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح قربانی کی تو اس نے صحیح عبادت کر لی، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو یہ بکری کا گوشت ہے، قربانی نہیں ہے۔ پھر حضرت ابو بردہ بن نیار جو حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کے ماموں ہیں وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں نے نماز عید کی طرف یعنی عیدگاہ کو آنے سے پہلے قربانی کر لی اور مجھے معلوم تھا کہ آج کا دن کھانے پینے کا دن ہے، بس میں نے جلدی قربانی کی اور خود بھی کھایا، اپنے گھر والوں کو بھی کھلایا اور اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلایا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بکری کا گوشت ہے، یعنی عید کی نماز سے پہلے اگر قربانی دی جائے تو اس کا تعلق قربانی سے نہیں ہے، بس وہ گوشت ہے، قربانی اس کی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے اور اس میں 2 بکریوں سے زیادہ گوشت ہے، یعنی وہ بکری کا بچہ فربا ہے، موٹا تازہ ہے، بظاہر 6 ماہ کا ہے لیکن 1 سال کا بکرا دکھائی دیتا ہے، تو کیا وہ میری طرف سے کافی ہوگا؟ اگر میں اب نماز کے بعد جا کر اس کو ذبح کروں تو کیا میری قربانی ہو جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، لیکن تمہارے بعد کسی اور کی طرف سے وہ ہرگز کافی نہیں ہوگا، یعنی میں تم کو اجازت دیتا ہوں 6 ماہ کا بکرا اگرچہ کہ اس کی قربانی کی اجازت نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خصوصی اختیار سے انہیں اجازت دی کہ وہ 6 ماہ کا بکرا ذبح کرے، لیکن آپ کے بعد قیامت تک کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ قربانی کے جانور کے لیے جو شریعت میں جو عمر مقرر کی گئی ہے اس سے کم عمر کا بکرا یا جانور ذبح کرے۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 951 میں گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 984۔ حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زید عن ایوب عن محمد عن انس بن مالک قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم النحر ثم خطب فامر من ذبح قبل الصلاة ان يعيد ذبحه فقام رجل من الانصار فقال یا رسول اللہ جیران لی اما قال بهم خصاصة واما قال بهم فقر وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم فرخص له فيها۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں حامد بن عمر نے حدیث بیان کی، حماد بن زید سے، وہ ایوب سے، وہ محمد سے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نحر کو نماز پڑھائی، یعنی عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ نے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، بس آپ نے حکم دیا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کی وہ دوبارہ ذبح کرے، یعنی وہ دوبارہ قربانی دے۔ پس انصار میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پڑوسی ہیں، یا تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ بہت بھوکے تھے یا یہ کہا کہ ان کو بہت احتیاج تھی، وہ محتاج تھے، فقر و فاقہ تھا، اس لیے میں نے نماز سے پہلے قربانی دے دی، اور میرے پاس 6 ماہ کا بکری کا بچہ ہے جس میں 2 بکریوں کے گوشت سے زیادہ پسندیدہ گوشت ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی قربانی کی اجازت دے دی۔ اس حدیث کی تشریح حدیث نمبر 954 میں گزر چکی۔ حدیث نمبر 985۔ حدثنا مسلم قال حدثنا شعبۃ عن الاسود عن جندب قال صلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر ثم خطب ثم ذبح فقال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح
اخرى مکانها ومن لم يذبح فلیذبح بسم اللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں مسلم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی اسود سے، انہوں نے جندب سے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، پھر ذبح کیا، پھر فرمایا جس نے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کی وہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے، یعنی اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے، اور جس نے ذبح نہیں کیا، نماز پڑھنے سے پہلے قربانی نہیں دی، وہ اللہ کے نام سے قربانی کا جانور ذبح کرے۔ حدیث مذکور کے رجال، اس حدیث کی سند کے راوی ہیں مسلم بن ابراہیم ازدی فراہیدی، راوی نمبر 2 شعبہ بن حجاج، تیسرے راوی ہیں اسود بن قیس عبدی کوفی، چوتھے راوی ہیں حضرت جندب بن عبداللہ بن سفیان بجلی رضی اللہ عنہ۔ جس سال حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا یہ اسی سال انتقال کر گئے تھے۔ قربانی کے وجوب کے متعلق دیگر یعنی اور احادیث شریفہ، اس حدیث میں آپ نے فرمایا جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی وہ دوبارہ قربانی کرے۔ اس حدیث میں آپ نے اس کو دوبارہ قربانی کا حکم دیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اس کی مؤید، اس کی تائید کرنے والی دیگر احادیث ہیں جو حسب ذیل ہیں، نیچے دیے جا رہی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس گنجائش ہو، وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، وسعت رکھنے کے باوجود، قربانی دینے کی طاقت رکھنے کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اس سے بھی قربانی کا وجوب معلوم ہوتا ہے، یعنی قربانی واجب ہے۔ محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے قربانیوں کے متعلق پوچھا، سوال کیا کیا یہ واجب ہے، یعنی قربانی دینا واجب ہے؟ تو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور ان کے بعد مسلمانوں نے قربانی کی، اور اسی کے ساتھ یعنی یہ سنت، یہ طریقہ جاری ہے، یعنی قربانی کرنا واجب ہے۔ حضرت مخنف بن سلیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات میں وقوف کر رہے تھے۔ وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے، میدان عرفات میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، ہر گھر والے پر ہر سال قربانی واجب ہے اور عتیرہ ہے، یعنی ایک جانور ذبح کرنا ہے۔ پہلے رجب میں ایک جانور، رجب کے مہینے میں عرب ایک جانور ذبح کرتے تھے، ایک جانور ذبح کیا جاتا تھا، اس کو رجبیہ اور عتیرہ کہتے تھے۔ قربانی سے اس کا وجوب منسوخ کر دیا گیا، اب قربانی واجب ہے، عتیرہ نہیں، عتیرہ کو منسوخ کر دیا گیا اور اس کی جگہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کا حکم دیا گیا۔ باب مذکور کی حدیث، یعنی اس باب کی حدیث شرح صحیح مسلم حدیث نمبر 4964 جلد 6 صفحہ 135 میں مذکور ہے، اس کی شرح میں قربانی کے واجب ہونے کو بیان کیا گیا۔ باب نمبر 24، باب من خالف الطریقہ اذا رجع یوم العید، جس نے نماز عید کے بعد راستہ تبدیل کیا، یعنی عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کو ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے واپس ہوں۔ حدیث نمبر 986، حدثنا محمد قال اخبرنا ابو طمیلۃ یحیی بن واضح عن فلیح بن سلیمان عن سعید بن الحارث عن جابر قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم عید خالف الطریقہ تابعه یونس بن محمد عن فلیح عن سعید عن ابی ہریرہ وحدیث جابر اصح۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں محمد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابو طمیلہ یحییٰ بن واضح نے خبر دی، فلیح بن سلیمان سے، وہ سعید بن حارث سے، وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپسی میں عید کی نماز سے واپس ہوتے وقت راستہ تبدیل کرتے تھے، بدلتے تھے، جس راستے سے جاتے اس راستے سے واپس نہیں ہوتے بلکہ دوسرے راستے سے آتے تھے۔ ابو طمیلہ کی یونس بن محمد نے متابعت کی ہے، فلیح سے، وہ سعید سے، وہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت جابر کی حدیث زیادہ صحیح ہے۔ یہ راستہ بدلنے کی حکمت فقہا نے یہ بیان کی کہ راستہ بدل کر جانے سے کفار اور مشرکین پر رعب اور دبدبہ قائم ہوتا ہے، مسلمانوں کی شان و شوکت اور ان کے جاہ و جلال کو دیکھ کر وہ مرعوب ہوتے ہیں، اسی لیے راستہ بدل کر جانے کا حکم دیا گیا۔ شرح صحیح مسلم حدیث نمبر 1941 جلد 2 صفحہ 660 تا 61 میں راستہ تبدیل کرنے کی 20 وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ باب نمبر 25، باب اذا فاتہ العید یصلی رکعتین، جب کسی شخص کی نماز عید چھوٹ جائے تو وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اس عنوان سے 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ جب کسی شخص کی عید کی نماز جماعت کے ساتھ چھوٹ جائے تو وہ 2 رکعت نماز پڑھے، خواہ اس کی نماز کسی عارض یعنی کسی ریزن کی وجہ سے فوت ہوئی ہو یا بغیر کسی ریزن کے۔
نمبر 2، وہ اصل کے مطابق 2 رکعت قضا کرے گا، اور ان میں سے ہر ایک وجہ میں علماء کا اختلاف ہے۔ عید کی نماز قضا پڑھنے میں فقہا کا اختلاف کہ اگر کسی کی عید کی نماز چھوٹ جائے تو کیا اس کے ذمے قضا ہے یا وہ کس طرح نماز پڑھے گا۔ پہلی وجہ میں یہ اختلاف ہے کہ بعض فقہا نے کہا اس پر عید کی نماز کی بالکل قضا نہیں ہے، عید کی نماز اگر چھوٹ جائے تو اس کا کوئی بدل اس کی قضا نہیں ہے۔ امام مالک اور ان کے اصحاب کا یہی مذہب ہے۔ مزنی بھی ایک فقیہ ہیں، شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ ہمارے اصحاب احناف کا بھی یہی مذہب ہے کہ اگر وہ امام کے ساتھ نماز عید نہیں پڑھ سکا ہو تو وہ اس کی قضا نہیں کرے گا۔ اگر امام کے ساتھ نماز چھوٹ جائے اس کی تو اب اس پر قضا نہیں ہے، اور اگر اس کی اور امام کی دونوں کی نماز چھوٹ جائے تو دوسرے دن وہ امام کے ساتھ نماز عید پڑھے گا۔ فتاوی قاضی خان میں ذکر ہے اگر اس نے بغیر عذر کے، بغیر کسی عذر شرعی کے نماز عید چھوڑ دیا ہے تو وہ اس کی بالکل قضا نہیں کرے گا، اور اگر اس نے عذر کی وجہ سے نماز عید کو ترک کیا ہے، کسی وجہ سے وہ نماز عید نہیں پڑھ سکا ہے، عذر ہے، تو دوسرے دن اپنے وقت میں یعنی عید کی نماز کا جو وقت ہے اس میں قضا کرے گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ دوسری وجہ میں اختلاف یہ ہے کہ جب اس سے نماز عید چھوٹ گئی تو وہ 2 رکعت نماز پڑھے گا، یہ امام مالک اور امام شافعی کا قول ہے، مگر امام مالک نے اس کو مستحب کہا ہے، اور ایک جماعت نے کہا ہے کہ اگر وہ چاہے تو 4 رکعت پڑھے۔ 2 رکعت اور 4 رکعت میں اختلاف ہے، ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اگر وہ چاہے تو 4 رکعت پڑھے۔ یہ حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اور امام احمد بن حنبل کا بھی یہی مذہب ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی یہ ہے کہ اگر کسی کی عید کی نماز چھوٹ جائے تو وہ 4 رکعت نماز پڑھے گا، چاش کی نماز کی طرح، اور اگر وہ چاہے تو 4 رکعت پڑھے، اور اگر وہ چاہے تو 2 رکعت نماز پڑھے۔ اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اگر وہ چاہے تو نماز پڑھے، اور اگر وہ چاہے تو نماز نہ پڑھے، کیونکہ عید کی نماز کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اگر کسی کی عید کی نماز چھوٹ جائے تو امام اعظم فرماتے ہیں تو چاہے تو 2 رکعت قضا کر لے، نفل پڑھ لے، یا چاہے تو نہ پڑھے۔ اگر پڑھے تو 4 رکعت پڑھے یا 2 رکعت، اس میں بھی اختیار ہے، چاہے تو 4 رکعت پڑھے اور اگر چاہے تو 2 رکعت پڑھے۔ وَكَذَلِكَ النِّسَاء، اور عورتیں بھی اسی طرح کریں، یعنی جو عورتیں عیدگاہ میں امام کے ساتھ نماز عید نہ پڑھ سکی ہوں وہ بھی اسی طرح کا عمل کریں، یعنی اگر نماز پڑھیں تو پڑھنا چاہیں تو پڑھیں یا نہ پڑھیں، اگر پڑھیں تو پھر اختیار ہے 2 رکعت پڑھیں یا 4 رکعت پڑھیں۔ وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ وَالْقُرَىٰ، اور جو لوگ گھروں میں اور بستیوں میں ہیں، یعنی وہ لوگ بھی اسی طرح نماز عید گھروں اور بستیوں میں پڑھیں جو عیدگاہ میں حاضر نہ ہو سکیں، جو عیدگاہ نہ پہنچ سکیں، عید کی نماز چھوٹ جائے تو اب ان کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے بستیوں میں نماز پڑھیں، اس کی قضا کر لیں۔ اگر نماز پڑھیں حنفی مسلک کے لحاظ سے تو 2 رکعت پڑھیں یا 4 رکعت پڑھیں، اس کا اختیار ہے۔ کیوں؟ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا عیدنا اہل الاسلام، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے یہ ہم اہل اسلام کی عید ہے، خوشی کا دن ہے۔ یہ ان 3 باتوں کی دلیل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفریق نہیں کی کہ وہ امام کے ساتھ ہوں، تفریق یعنی یہ فرق نہیں کیا کہ وہ امام کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں۔ وَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مَوْلَاهُمُ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ بِالزَّاوِيَةِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَنِيهِ وَصَلَّى كَصَلَاةِ أَهْلِ الْمِصْرِ وَتَكْبِيرِهِمْ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام ابن ابی عتبہ کو زاویے میں یعنی کونیے میں، کوئی خانقاہ میں ان کو حکم دیا۔ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے تمام گھر والوں اور بیٹوں کو جمع کیا، اور حضرت انس نے شہر والوں کی طرح انہی عید کی نماز پڑھائی اور ویسے ہی تکبیریں پڑھی، یعنی عید کی نماز چھوٹ گئی تھی تو آپ نے ایک زاویے میں سب کو جمع کیا، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحت لوگوں کو جمع کر کے آپ نے نماز عید پڑھائی۔ اس تعلیق کی اصل مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 5853 اور سنن بیہقی جلد 3 صفحہ 305 میں مذکور ہے۔ وہاں اس طرح کا عمل بیان کیا گیا ایک صحابی کا۔ زاویہ ایک مقام کا نام ہے، زاویہ بصرہ سے 2 فرسخ 2 میل کے فاصلے پر واقع ہے، اس شہر میں اس جگہ جمع ہو کر آپ نے نماز پڑھائی۔ قال اکرمۃ اہل السوادی، یعنی اس میں ابھی آپ جو فرمائے کہ خانقاہ، نہیں خانقاہ نہیں، وہ زاویہ سے مراد مقام کا نام ہے۔ زاویہ کے ایک معنی خانقاہ کے بھی آتے ہیں، یہاں پر مراد زاویہ سے مراد بصرہ سے 2 فرسخ کی مسافت پر واقع ایک مقام کا نام ہے۔ اچھا۔
تو یہ ہوگا، اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جیسا کہ 2020 میں جی لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے کافی لوگوں کی عید کی نماز ادا نہیں ہوئی، لوگ نماز عید ادا نہیں کر پائے، نہیں پڑھ سکے. تو اب یہاں پر ایک صحابی، اور یہ جو صحابی رسول ہیں جی ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسا کہا کہ وہ ایسا پڑھیں نماز. ابھی اوپر کچھ گزرا کہ حضرت علی، نہیں وہاں وہ رکعتوں کا اختلاف تھا کہ 2 رکعت پڑھیں یا 4 رکعت. اچھا تو وہ ہو گیا. یہ صحابی کا عمل ہے. یہ کون سے صحابی نام کا؟ حضرت انس بن مالک حضرت رضی اللہ انس بن عنہ. مالک رضی اللہ عنہ تو ایسا پڑھے ہیں. جی تو ہم اس صحابی کی اتباع میں جی اگر ہماری لا بالفرض جیسا کہ 2020 میں لاک ڈاؤن میں نماز عید ہماری فوت ہو گئی تھی، عذر شرعی کی وجہ سے چلی گئی تھی، تو ہم اپنے گھر میں ہی اپنے گھر والوں کو لے کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں کیا عید کی نماز؟ نہیں، اس میں عید عمل سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے. جمعہ اور عیدین کے لیے اذن عام شرط ہے، جس میں کثیر مجمع ہونا ہے اور سب کو آنے کی اجازت ہونا ہے. ظاہر بات ہے، اگر گھر میں اگر جماعت بنا کر عید کی نماز قائم کریں گے تو گھر میں تو سب کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی. اذن عام کے بغیر جمعہ اور عید قائم نہیں کر سکتے. اسی لیے فقہا نے کہا کہ اگر کبھی ایسے حالات ہو جائیں جس میں عید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہو تو اس کی جگہ چاشت کی نماز پڑھ لیں، کیونکہ عذر کی وجہ سے ظاہر بات ہے کوئی عذر کے حالات الگ ہوتے ہیں اور جب گنجائش ہوتی ہے اس وقت کے حالات الگ ہوتے ہیں. اذن عام شرط ہے. جی تو اب یہاں پر یہ صحابی رسول اذن عام تھا، یہاں پر یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا یہ عمل تھا، لیکن انہوں نے یہ بیان نہیں کیا کہ یعنی ایک صحابی کا ایک منفرد عمل ہے یہ. جی. اور عموماً فقہاء کرام تمام صحابہ کے عمل کو دیکھتے ہیں کہ عام طور پر جو فقہاء صحابہ ہیں جیسے خلفائے راشدین ہیں اور حضرت ابن مسعود ہے، معاذ بن جبل ہے، عبداللہ بن عباس ہے، عبداللہ بن عمر ہیں، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تمام صحابہ میں ایک منفرد شان کے مالک تھے. یہ لوگ عموماً فتویٰ دیا کرتے تھے، لوگوں کو مسائل بتایا کرتے تھے، ان کی رہنمائی کرتے تھے. اور بعض صحابہ کے منفرد اعمال ہیں جن کو ظاہر بات ہے کوئی اگر خصوصیت ہے تو اس کو اختیار نہیں کر سکتے. عموماً اجماع کو دیکھا جاتا ہے کہ کثیر صحابہ کا عمل کیا تھا. جی. تو یہ اگر کوئی کثیر صحابہ کے عمل کو نہ دیکھے، جی کیونکہ صحابی رسول یہ عمل کیے ہیں تو obviously کہ صحابہ وہ بھی جلیل القدر صحابی ہے، مشہور صحابی ہے. جی ہاں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ صحابہ اپنی طرف سے کوئی ایسا عمل کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کیا ہو. جی. تو اگر کوئی کسی صحابی رسول کے اس عمل کو قول کو کر لے، وہ میرے خیال میں تو گنہگار تو نہیں ہونا چاہیے. گنہگار تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن اذن عام کی جو شرط ہے کہ دروازہ کھلا رہے مسجد کا اور کوئی رکاوٹ نہ ہو اس کو جانے سے. جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں اذن عام کی شرط ہے. نصاب علیہ خدمت شرعیہ میں بھی آپ تفصیلی اس بات پہ روشنی ڈالے ہیں. اذن عام شرط ہے بلکہ آپ جو فرما رہے ہیں. تو ہم گھر میں اگر ہم نماز پڑھا رہے ہیں یا اپنی خانقاہ میں یا درگاہ میں نماز کا اہتمام کر رہے ہیں تو وہاں پر ہم اذن عام رکھیں، مطلب اب اعلان تو نہیں کر پائیں گے لیکن ہم کسی کو آنے سے روکیں گے نہیں. جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اذن عام ہے. اذن عام ہے، لیکن اذن عام کا مطلب روک رہے ہیں نہیں، لیکن اگر کسی کو معلوم ہی نہ ہو یا نماز ہو رہی ہو، جیسے مکہ مسجد ہے، چوکی مسجد ہے یا عیدگاہ ہے، وہاں پر سب کو معلوم رہتا کہ اگر نماز ہو رہی ہے تو بھی اطلاع رہتی، نہیں ہو رہی تو بھی اطلاع رہتی، کیونکہ اخبار میں دے کہ نماز نہیں ہوگی عید کی. بلکہ اب جب نماز ہو رہی ہے بلکہ معلوم ہے تو ظاہر بات ہے وہ کسی بھی مقام سے ہو پہنچ سکتا ہے وہاں پر. لیکن اگر کوئی اپنی خانقاہ میں یا اپنے گھر میں نماز پڑھا رہا ہے، عید قائم کر رہا ہے، تو لوگوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہاں پر عید کی نماز ہو رہی ہے؟ اعلان بھی نہیں کر سکتے. اذن عام کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اطلاع بھی رہنا کہ یہاں پر نماز ہوتی ہے. اچھا، اذن عام کا مطلب لوگوں کو اطلاع بھی رہنا کہ نماز ہوتی ہے. نماز سے ایک تو اذن عام کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کو اندر آنے کی اجازت ہو، داخل ہونے کی، نماز پڑھنے کی، کسی کو روکا نہ جائے. دروازے بند کر کے نماز نہ پڑھیں. دروازے اگر بند کر کے نماز پڑھیں تو پھر وہاں جمعہ بھی اگر پڑھ رہے ہیں، نماز سے پہلے دروازے کھلے تھے لیکن نماز پڑھ کے دیکھنے تک دروازے بند تھے تو پھر احتیاطاً ظہر پڑھ لینے کا حکم دیا گیا. بہرحال شرعی مسائل میں نمازوں کے معاملے میں احتیاط کے پہلو کو اختیار کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. قال عکرمۃ اہل السواد یجتمعون فی العید یصلون رکعتین کما یصنع الامام وقال عطاء اذا فاتہ العید صلی رکعتین. اکرمہ نے کہا شہر کے مضافات والے عید کے دن جمع ہوں، یعنی شہر کے اطراف و اکناف رہنے والے عید کے دن جمع ہوں اور اس طرح 2 رکعت نماز پڑھیں جس طرح امام پڑھتا ہے. اور عطا نے کہا جس شخص سے نماز عید چھوٹ جائے وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، عید کی نماز کا کوئی بدل اور قضا نہیں ہے.
اس تعلیق کی اصل مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 5852 میں ذکر کی گئی ہے۔ تعلیق یعنی بعض روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعلیقاً روایت کرتے یعنی کسی کا واسطہ وغیرہ اس میں راویوں کا ذکر نہیں کرتے۔ حدیث نمبر 987 حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا لیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروہ عن عائشہ ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ دخل علیہا وعندها جاریتان فی ایام منی تدففان وتضربان والنبی صلی اللہ علیہ وسلم متغشٍ بثوبہ فانتہرہما ابو بکر فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن وجہہ فقال دعہما یا ابا بکر فإنہا ایام عید وتلک الایام ایام منی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں یحییٰ بن بکیر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں لیث نے حدیث بیان کی عقیل سے، وہ ابن شہاب زہری سے، وہ عروہ سے، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس تشریف لائے، اس وقت ان کے پاس دو لڑکیاں منا کے دنوں میں دف بجا رہی تھی اور اس پر ضرب لگا رہی تھی، یعنی دف بجاتے ہوئے دو لڑکیاں کچھ گنگنا رہی تھی، اشعار پڑھ رہی تھی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لڑکیوں کو ڈانٹا، غصہ کیا، منع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور سے کپڑا ہٹا کر فرمایا اے ابو بکر ان کو چھوڑ دو، ان کو رہنے دو، یعنی ان کو اشعار گنگنانے دو، کیونکہ یہ خوشی کے دن ہیں اور یہ دن منا کے دن تھے، یعنی ایام عید تھے، خوشی کے دن تھے۔ اس حدیث کا عنوان ہے جب کسی کی نماز عید چھوٹ جائے تو وہ 2 رکعت نماز پڑھے، اور اس حدیث کی اس عنوان کے ساتھ بظاہر کوئی مطابقت نظر نہیں آ رہی ہے، اس حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ بتا رہے ہیں، اس کی شرح گزر چکی ہے حدیث نمبر 949 میں، اس کی تشریح مکمل وہاں گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 988 وقالت عائشہ رضی اللہ عنہا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسترنی وانا انظر الى الحبشۃ وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعهم امنا بنی ارفدۃ یعنی من الامن۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھپا رہے تھے اس حال میں کہ میں حبشیوں کی طرف دیکھ رہی تھی، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جنگی مشقیں دیکھنا چاہتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کھڑی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آسرا کیے ہوئے تھے، ان کو اپنے پیچھے آپ نے ٹھہرا کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی تھوڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر رکھ کر آپ وہ جنگ کی کرتب بازیاں مجاہدین کی آپ مشاہدہ فرما رہی تھی۔ وہ لوگ حبشی لوگ مسجد میں جنگ کی مشق کر رہے تھے، پریکٹس کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ڈانٹا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو امن سے رہنے دو، یعنی اے بنو ارفدہ تم اپنی مشق جاری رکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ ان کو ڈانٹو مت، کیونکہ یہ خوشی کے دن ہیں، اس طرح کے کرتب بازیاں اور پریکٹس وغیرہ کرنے کی شرعاً اجازت ہے خوشی کے دنوں میں۔ حدیث باب نمبر 26 باب الصلاۃ قبل العید و بعدہا، نماز عید سے پہلے اور اس کے بعد نماز پڑھنے کا بیان۔ اس عنوان سے مراد یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے نفل پڑھنا ممنوع ہے۔ وقال ابو المعلی سمعت سعیدا عن ابن عباس کرہ الصلاۃ قبل العید، ابو المعلی نے کہا میں نے سعید سے سنا، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ عید کی نماز سے پہلے نماز پڑھنا یعنی کوئی نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ حدیث نمبر 959 حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ قال حدثنی عدی بن ثابت قال سمعت سعید بن جبیر عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم الفطر فصلی رکعتین لم یصلی قبلها ولا بعدها ومعه بلال۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں ابو الولید نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے عدی بن ثابت نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے سعید بن جبیر سے سنا، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نکلے، پس آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اس سے پہلے آپ نے نماز نہیں پڑھی اور نہ ہی عید کی نماز کے بعد آپ نے کوئی نماز ادا کی، اور آپ کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ الحمدللہ اس حدیث پر کتاب العیدین ختم ہو گئی، اور اب انشاءاللہ کتاب الوتر شروع ہوگی۔ الہ العالمین تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمانا اور اس کتاب کو مکمل فرما دینا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ کتاب الوتر، وطر کا بیان۔ باب ما جاء فی الوتر، عید کا بیان ختم ہو چکا ہے اور اب کتاب الوتر شروع ہوگا۔
کب ختم ہوا کچھ لکھے نہیں لکھے بس باب ما جاء فی الوتر، وطر کا بیان۔ ان ابواب میں وطر کے احکام کا بیان ہے۔ عیدین کے بعد وطر کا بیان شروع کیا۔ ان دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ ان دونوں میں مناسبت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا ثبوت سنت سے ہے۔ قرآن مجید میں وطر کا ذکر ہے۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی قسم۔ وتر اور وطر یہ دو لغت ہیں۔ حدیث نمبر 990 حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع وعبد اللہ بن دینار عن ابن عمر ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاة اللیل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة اللیل مثنى مثنى فإذا خشی احدکم الصبح صلی رکعۃ واحدۃ تؤتر له ما قد صلی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی نافع سے، وہ عبداللہ بن دینار سے، اور وہ نافع اور عبداللہ بن دینار سے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے متعلق سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت پڑھو۔ بس جب تم میں سے کسی کو صبح کی نماز کا خوف ہو، یعنی جب کسی کو یہ اندیشہ ہو کہ عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہو تو وہ آخری دوگانہ کے ساتھ 1 رکعت پڑھ لے، ملا لے، تو وہ اس کی تمام رکعت کو طاق کر دے گی، یعنی 2 رکعت نفل کے ساتھ 1 رکعت شامل کر لے تو وہ اس کی نماز وطر ہو جائے گی۔ اس حدیث کی شرح صحیح بخاری حدیث نمبر 472 میں گزر چکی۔ 1 رکعت نماز وطر کے رد میں احادیث۔ نماز وطر 1 رکعت ہے یا 3 رکعت ہے؟ اگر 3 رکعت ہے تو ایک ہی سلام سے ہے یا الگ الگ 2 سلام کے ساتھ ہے؟ اس سلسلے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 1 رکعت نماز وطر کے قائل ہیں اور وہ اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ ہم یعنی احناف یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کٹی یعنی ناقص نماز پڑھنے سے منع کیا، اس لیے صرف 1 رکعت نماز وطر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس حدیث کی یہ تعویل کرتے ہیں کہ آپ آخری دوگانہ کے ساتھ 1 رکعت کو ملا کر اس نماز کو وطر کر دیا کرتے تھے۔ امام ابن عبد البر نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کٹی نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص 1 رکعت وطر پڑھے، یہ دم کٹی نماز ہے، 1 رکعت وطر نہیں ہوتی۔ اور امام نسائی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 2 رکعتیں پڑھ کر سلام نہیں پھیرتے تھے، یعنی وطر کی 3 رکعتیں آپ ایک سلام کے ساتھ ادا کرتے تھے، 2 رکعت پر سلام پھیر کر پھر 1 رکعت الگ نہیں پڑھتے تھے۔ 3 رکعت نماز وطر کے ثبوت میں احادیث شریفہ۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا رمضان ہو یا غیر رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ رات میں نماز نہیں پڑھتے تھے، آپ 4 رکعت پڑھتے۔ ان کے حسن اور طول کو نہ پوچھو، یعنی 4 رکعت آپ کی جو نماز ہوتی تھی اتنی طویل اور اتنے خوبصورت انداز میں آپ پڑھا کرتے تھے کہ ان کے حسن اور طول کو نہ پوچھو، پھر 4 رکعت پڑھتے، ان کے حسن اور طول کو نہ پوچھو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ 1 رکعت میں تقریباً کبھی 3 4 بڑے سورے جیسے سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ ہیں، اس طرح کے 3 4 سورے پڑھا کیا کرتے تھے، پھر 3 رکعت پڑھتے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان، رات میں آپ کا معمول 11 رکعت نماز پڑھنے کا تھا، جن میں 4 رکعت نفل ہوتی وہ تہجد، اور 3 رکعت آپ وطر پڑھا کرتے۔ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ وطر کی نماز 3 رکعت ہے اور 1 سلام کے ساتھ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وطر پڑھنے سے پہلے آرام فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا، یعنی میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے، اسی لیے انبیاء کا وضو آرام کرنے سے نہیں ٹوٹتا۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے، اور رکوع سے پہلے آپ دعائے قنوت پڑھتے تھے، اور وطر سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس پڑھتے تھے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1423، سنن نسائی حدیث نمبر 1695،
سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1171 میں یہ روایت موجود ہے۔ جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے، اور ان 3 رکعتوں میں آپ یہ سورہ پڑھا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ اور رکوع سے پہلے جیسا کہ دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے احناف کے پاس، رکوع سے پہلے آپ دعائے قنوت پڑھتے تھے، اور وتر کی نماز کا سلام پھیر کر 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس پڑھا کرتے تھے۔ یہ روایت ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے۔ محمد بن علی سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کیے کھڑے ہوئے نماز ادا کرنے کے لیے۔ آپ نے پہلے مسواک کی، یعنی آپ رات کو کھڑے ہوئے یعنی نیند سے بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد آپ نے مسواک کی، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ آرام کیے، پھر کھڑے ہوئے یعنی پھر نیند سے بیدار ہوئے، پھر مسواک کیا، پھر وضو کیا، بس 2 رکعت نماز پڑھی، یہاں تک کہ 6 رکعت نماز پڑھی، پھر 3 رکعت آپ وتر پڑھے اور 2 رکعت نماز پڑھی، یعنی وہ فجر کی سنت تھی 2 رکعت وتر کے بعد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 763، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 58۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، آپ کھڑے ہوئے، پس آپ نے وضو کیا اور مسواک کی، اور اس وقت آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے حتیٰ کہ آپ اس کی قراءت سے فارغ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں بیدار ہوتے تو آپ یہ آیت تلاوت کرتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سورہ آل عمران آیت نمبر 190۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر آپ لوٹ کر سو گئے، یعنی 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد آپ آرام کیے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے سونے کی آواز سنی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، پس آپ نے وضو کیا اور مسواک کی، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ آرام فرمائے، پھر آپ نیند سے بیدار ہوئے، پھر وضو کیا اور مسواک کی، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور 3 رکعت وتر کی نماز ادا کی۔ سنن نسائی، یعنی ان روایتوں سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ وتر کی نماز 3 رکعت ہے ایک سلام کے ساتھ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر 8 رکعت نماز پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، اور نماز فجر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ سنن نسائی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کا معمول بتا رہے ہیں کہ آپ تہجد کی نماز 8 رکعت ادا کیا کرتے تھے، پھر تہجد کی نماز کے بعد آپ وتر پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 991، وعن نافع ان عبداللہ بن عمر کان یسلم بین الرکعۃ والرکعتین فی الوتر حتی یأمر ببعض حاجتہ۔ اور نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وتر کی 1 رکعت اور 2 رکعت کے درمیان سلام پھیرتے تھے حتیٰ کہ آپ اپنی کسی ضرورت کا حکم دیتے تھے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا عمل اس حدیث پر تھا جس میں 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کر 1 رکعت الگ پڑھنے کا ذکر ہے۔ 1 رکعت وتر پڑھنے کی حدیث کا کیا جواب ہے احناف کی طرف سے؟ امام ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی لکھتے ہیں کہ اس اثر سے، یہ اثر یعنی صحابی کا عمل، ان کی روایت، اس اثر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما وتر کی 1 رکعت اور 2 رکعت کے درمیان فصل کرتے تھے، یعنی 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے تھے، پھر کچھ بات ہوتی ہے اپنے خادم کو حکم دیتے، پھر اس کے بعد 1 رکعت پڑھتے تھے۔ اب اس کا جواب کیا ہے اس اثر کا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا فعل ہے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول اس کے خلاف ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ قول فعل پر راجح ہوتا ہے، یعنی فقہا کے پاس یہ قاعدہ یہ مقرر ہے کہ اگر کسی صحابی کا عمل اور ان کا قول اگر الگ ہو تو عمل کو نہیں دیکھا جائے گا، عمل کو ترجیح نہیں دی جائے گی، ان کا ارشاد امت کے لیے جو ان کا حکم ہے اس کو ترجیح دی جائے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول یہ ہے۔ عقبہ بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے وتر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کیا تم دن کی وتر پہچانتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، وہ مغرب کی نماز ہے جو سورج غروب ہوتے ہی ادا کی جاتی ہے۔ انہوں نے فرمایا تم نے سچ کہا یا اچھا کہا۔ پھر کہا ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر کے متعلق یا تہجد کی نماز کے متعلق پوچھا، سوال کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت ہے،
رات میں اگر کوئی نوافل پڑھنا چاہے تو 2 رکعت پڑھے۔ جب تمہیں صبح کا ڈر ہو، یعنی فجر کی نماز کے وقت کا فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کا ڈر ہو تو آخری 2 گانے کے ساتھ 2 رکعت کے ساتھ 1 رکعت ملا کر نماز کو وطر کر لو۔ تو بہرحال یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ نماز وطر 3 رکعت ہے، 1 رکعت نہیں ہے۔ 1 رکعت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کٹی نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد حنفی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، جو ابن عمر رضی اللہ عنہما کا عمل ہے، 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کر پھر 1 رکعت الگ پڑھنے کا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، کیا تم دن کی وطر کو پہچانتے ہو؟ اس کا معنی یہ ہے کہ وطر مغرب کی نماز کی طرح ہے، اور مغرب کی نماز 1 سلام کے ساتھ 3 رکعت ہے، یعنی دن کی وطر مغرب ہے اور رات کی وطر واجب الوطر ہے۔ جس طرح مغرب کی نماز 1 سلام کے ساتھ 3 رکعت ادا کی جاتی ہے، اسی طرح وطر کی نماز بھی 3 رکعت 1 سلام کے ساتھ ادا کی جائے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول اس پر دلالت کرتا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک وطر بھی 1 سلام کے ساتھ 3 رکعت ہے، جس طرح مغرب کی نماز ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی کہ جب تم کو صبح ہونے کا خوف ہو، یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کا ڈر ہو، تو نماز کو 1 رکعت کے ساتھ وطر کر لو، یعنی اس 1 رکعت سے پہلے جو 2 گانا پڑھا ہے اس کے ساتھ 1 رکعت کو ملا کر اس کو وطر کر لو، وطر کی نماز بنا لو۔ اور اس معنی کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے۔ عامر شعبی بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کتنی نماز پڑھتے تھے، آپ کا معمول کیا تھا رات کی نماز کا؟ تو انہوں نے کہا 13 رکعت، 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وطر پڑھتے، اور فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد 2 رکعت سنت فجر پڑھا کرتے تھے۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ، موطا امام مالک، مسند احمد وغیرہ میں موجود ہے۔ 1 رکعت وطر کے رد میں مزید یعنی اور احادیث اور صحابہ اور فقہائے تابعین کے آثار، ان کے اقوال۔ حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ وطر 3 رکعت ہے، اور ان کے صرف آخر میں سلام پھیرا جاتا ہے۔ اس بات پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، وطر کی نماز 3 رکعت ہے اور 1 سلام سے ادا کی جاتی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ ہشام بن الفاظ بیان کرتے ہیں کہ مکحول 3 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے، مشہور تابعی ہیں، اور صرف ان کے آخر میں سلام پھیرتے تھے، یعنی ایک ہی سلام کے ساتھ 3 رکعت وطر ادا کرتے تھے۔ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ سعید بن مسیب جو سید التابعین ہیں نے کہا کہ وطر کی 2 رکعتوں میں سلام نہیں پھیرا جاتا۔ حماد بیان کرتے ہیں کہ مجھے ابراہیم نخعی نے وطر کی 2 رکعتوں میں سلام پھیرنے سے منع کیا، یعنی وطر کی نماز بغیر سلام پھیرے کے 1 سلام سے 3 رکعت ادا کیے جانے چاہیے۔ زیاد بن ابی مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو العالیہ اور خلاص سے وطر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا اس کو اس طرح پڑھو جس طرح آپ مغرب کی نماز پڑھتے ہو، یعنی مغرب کی نماز جیسے ایک ہی سلام سے 3 رکعت ادا کرتے ہو، اسی طرح وطر کی نماز بھی 1 سلام سے 3 رکعت ادا کرو۔ ثابت بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ نے 3 رکعت نماز وطر پڑھی، اور صرف ان کے آخر میں یعنی تیسری رکعت کے بعد آپ نے سلام پھیرا۔ ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کے اصحاب وطر کی 2 رکعتوں میں سلام نہیں پھیرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 2 رکعتوں میں سلام نہیں پھیرتے تھے۔ یہ روایتیں تقریباً مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہیں۔ 3 رکعت وطر کے ثبوت میں صحابہ کرام اور فقہائے تابعین کے آثار۔ عبد الرحمن بن یزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا وطر مغرب کی نماز کی طرح 3 رکعت ہے۔ ابن سباق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رات کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دفن کیا، پھر مسجد میں داخل ہوئے، پس 3 رکعت وطر کی نماز ادا کی۔ حمید بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ 3 رکعت وطر پڑھتے تھے۔ عبد الرحمن بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ 3 رکعت پڑھتے تھے۔ زازان ابی عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ 3 رکعت وطر پڑھتے تھے۔ ابو غالب بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ 3 رکعت وطر پڑھتے تھے۔ عثمان بن غیاث بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید کہتے تھے کہ وطر 3 رکعت ہے۔ طلق بن معاویہ بیان کرتے ہیں کہ علقمہ نے کہا وطر 3 رکعت ہے۔ اسماعیل بن عبد الملک نے کہا کہ سعید بن جبیر 3 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے اور وطر میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے تھے۔ ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھتے تھے۔
زازان بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ بہرحال یہ مشہور صحابہ کرام ہیں، اجلہ صحابہ، اکابر صحابہ کے عمل سے اور ان کے اقوال سے ثابت ہے کہ وتر کی نماز ایک سلام کے ساتھ 3 رکعت ہے، جس طرح مغرب کی نماز بغیر فصل کے ادا کی جاتی ہے ایک ہی سلام سے 3 رکعت، اسی طرح وتر کی نماز بھی 3 رکعت بغیر سلام کے ادا کی جائے گی۔ حدیث نمبر 992 حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن مخرمۃ بن سلیمان عن قریب ان ابن عباس اخبرہ انہ بات عند میمونۃ وہی خالتہ فاستجعت فی عرض الوسادۃ واستجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہلہ فی طولها فنام حتى انتصف الليل او قریبا منہ فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ 10 آیات من آل عمران ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى شن معلقۃ فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي فصنعت مثله فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم استجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عبداللہ بن مسلمہ نے حدیث بیان کی، مالک سے، وہ مخرمہ بن سلیمان سے، وہ قریب سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کو خبر دی کہ انہوں نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس رات گزاری، اور وہ ان کی خالہ تھی، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ہیں جو ام المؤمنین ہیں۔ انہوں نے ایک شب وہاں قیام کیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنی خالہ کے گھر قیام کیا۔ حضرت ابن عباس نے کہا پس میں بستر کی چوڑائی میں سو گیا، یعنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ محترمہ بستر کی لمبائی میں لیٹ گئے، آپ قدموں کے پاس لیٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میمونہ رضی اللہ عنہا لمبائی میں آرام کیے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کیے یہاں تک کہ آدھی رات یا اس کے قریب ہو گئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے۔ جب آدھی رات ہو گئی یا آدھی رات کے قریب ہو گئی تو آپ نیند سے بیدار ہوئے اور آپ چہرے پر ہاتھ پھیر کر نیند کو دور کر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی 10 آیتیں پڑھی، ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، کھڑے ہوئے پانی پینے کے لیے، پس آپ نے اس مشکیزے کی طرف گئے اور اس میں پانی تھا، آپ نے اسے اچھی طرح وضو کیا، پھر آپ نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ پس میں بھی اسی طرح کیا، یعنی میں بھی نیند سے بیدار ہوا، وضو کیا اور آپ کے پیچھے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ پس میں آپ کے پہلو کی طرف کھڑا ہو گیا، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرے کان کو ملنے لگے۔ یعنی قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی امام کے ساتھ اگر کھڑا ہو، اکیلا شخص ہو مصلی، تو اس کو امام کے دائیں جانب کھڑے ہونا چاہیے۔ آپ بائیں جانب کھڑے ہو گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پکڑ کر اپنے دائیں جانب کھڑا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی، پھر 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 آپ نے وتر کی نماز ادا کی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 رکعت آپ نے 2 رکعت کر کے 12 رکعت نماز تہجد کی ادا کی۔ پھر اس کے بعد آپ نے وتر کی نماز پڑھی 3 رکعت، پھر آپ وتر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ لیٹ گئے، یہاں تک کہ آپ کے پاس مؤذن آئے۔ فجر کی اذان دینے کے بعد آپ کو فجر کی نماز کا وقت ہونے کی اطلاع دینے کے لیے مؤذن حاضر ہوئے تو آپ اس وقت کھڑے ہو گئے اور 2 رکعت فجر کی سنت ادا کی۔ پھر آپ باہر نکل کر، یعنی فجر کی سنت 2 رکعت آپ نے گھر میں ادا کی، پھر آپ مسجد تشریف لے گئے اور فجر کی نماز پڑھائی۔ اس حدیث شریف کی شرح بھی صحیح بخاری حدیث نمبر 117 میں گزر چکی۔ حدیث نمبر 993 حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثنی ابن وهب قال اخبرنی عمرو ان عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابيه عن عبد الله بن عمر قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم صلاة اللیل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة تؤتر لك ما صليت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں یحییٰ بن سلیمان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے ابن وہب نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے عمرو نے خبر دی کہ ان کو عبد الرحمن بن قاسم نے حدیث بیان کی، اپنے والد سے خود اپنے والد سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت ہے، رات میں اگر کوئی نفل پڑھنا چاہے تو اس کو 2 رکعت کر کے پڑھنا چاہیے۔ بس جب تم نماز سے مڑنے کا، یعنی نماز سے باہر آنے کا ارادہ کر لو تو
آخری دو گانے کے ساتھ ملا کر ایک رکعت پڑھ لو، وہ تمہاری تمام نماز کو وطر کر دے گا۔ یعنی اگر فجر کی نماز شروع ہونے کا ڈر ہو تو 2 رکعت کے ساتھ اور ایک رکعت ملا لو، وہ وطر ہو جائے گی۔ قال القاسم ورأینا اناسا منذ ادرکنا یؤترون بثلاث وان کلا لواسع ارجو اللہ یکون بشیء منہ بأس۔ قاسم نے کہا جب سے ہماری عقل پختہ ہوئی ہے، یعنی جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں، شعور کی عمر کو پہنچے ہیں، ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ 3 رکعت پڑھتے ہیں۔ وطر کی نماز 3 رکعت ایک سلام سے ادا کرتے ہیں، اور بے شک ہر طرح گنجائش ہے، اور مجھے امید ہے کہ ان میں سے کسی پر کوئی حرج نہ ہو، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی خواہ 1 رکعت وطر پڑھی جائے یا 3 رکعت پڑھی جائے، کوئی گناہ نہیں ہوگا، یہ راوی بیان کرتے ہیں چونکہ اس میں گنجائش ہے۔ حنفی مسلک یہ ہے کہ وطر کی نماز 3 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھی جائے، اور امام شافعی کے پاس وطر کی نماز 3 رکعت ہے، لیکن 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کر پھر 1 رکعت علیحدہ پڑھی جاتی ہے۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 1472 اور 991 میں گزر چکی۔ حدیث نمبر 954 حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری عن عروۃ ان عائشہ اخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی 11 رکعۃ كانت تلك صلاته تعنی باللیل فیسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ احدكم 50 آیة قبل ان يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں ابو الیمان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعیب نے خبر دی زہری سے، انہوں نے عروہ سے روایت کی، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو بتایا، خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے شب میں، رات میں۔ ان کی مراد تھی رات کو، یعنی رات کی نماز آپ کی 11 رکعت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک سجدہ کرتے، یعنی اتنا طویل سجدہ کرتے جتنی دیر میں تم میں سے کوئی شخص 50 آیتیں پڑھ لیتا۔ اس سے پہلے کہ آپ سجدے سے سر اٹھاتے اور آپ نماز فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھتے، پھر آپ دائیں کروٹ لیٹ جاتے یہاں تک کہ آپ کے پاس نماز کے لیے مؤذن آتے اور آپ کو نماز کی اطلاع دیتے۔ یعنی آپ تہجد پڑھنے کے بعد وطر ادا کرتے، وطر ادا کرنے کے بعد آپ تھوڑی دیر آرام فرماتے، پھر فوراً ہی فجر کا وقت ہوتا، مؤذن آ کر اطلاع دیتے تو آپ فجر کی سنت 2 رکعت گھر میں ادا کر کے آپ پھر مسجد تشریف لے جاتے۔ باب ساعات الوتری، وطر پڑھنے کے اوقات۔ قال ابو ہریرہ اوصانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالوتر قبل النوم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کی کہ میں سونے سے پہلے وطر پڑھ لوں، یعنی وطر کی نماز سونے سے پہلے پڑھ لینا بہتر ہے۔ اگر کسی کو اٹھنے کا یقین ہو یا عادت ہو، فجر تہجد کی نماز کے لیے اٹھنے کا ان کا معمول ہو، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز کے بعد 3 رکعت وطر پڑھ لے۔ اگر کسی کو اٹھنے کا یقین نہ ہو، سو جانے کے بعد نیند کے لگ جانے کا، گہری نیند ہونے کا اگر ڈر ہو اور وطر کے چھوٹ جانے کا ڈر ہو، تو چاہیے کہ وہ وطر عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ لے۔ اس تعلیق کی اصل اس حدیث میں ہے۔ یہ جو روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اس کی اصل اور بنیاد کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی تاکید کی۔ پہلی چیز، ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا، یعنی ایام 20 کے 13، 14، 15، ہر چاند کے مہینے کی 13، 14، 15 کو روزے رکھنے کی آپ نے تاکید کی۔ نمبر 2، چاش کی نماز پڑھنے کی آپ نے تاکید کی۔ نمبر 3، سونے سے پہلے وطر پڑھنے کی آپ نے تاکید فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت، یہ تاکید اس لیے کی تھی کہ مبادا کہیں رات کو آنکھ نہ کھلے، سو جانے کے بعد اٹھ نہ سکیں اور وطر کی نماز رہ جائے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ سونے سے پہلے وطر پڑھ لی جائے۔ اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس شخص کو یہ خطرہ ہو، یہ ڈر ہو کہ رات کے آخر میں وہ بیدار نہیں ہو سکے گا، تو وہ اول رات میں، یعنی رات کے ابتدائی حصے میں عشاء کی نماز کے ساتھ وطر پڑھ لے، پھر سو جائے۔ اور تم میں سے جس کو یہ یقین ہو، یہ امید ہو کہ وہ رات کے آخر حصے میں بیدار ہو سکے گا، تو وہ رات کے آخر حصے میں وطر پڑھے، کیونکہ رات کے آخر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ وقت افضل ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ افضل وقت ہوتا ہے اور اس میں دعا کی مقبولیت زیادہ ہوتی ہے۔ رات کے وقت چونکہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ وقت دعا کی مقبولیت کا ہوتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اٹھ کر عبادت کرو، وطر پڑھو،
اور دعاؤں میں مشغول رہو۔ حدیث نمبر 995 حدیث نمبر 995 حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا انس بن سیرین قال قلت لابن عمر ارأيت الركعتين قبل صلاة الغداة يطيل فيهما القراءة فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويؤتر بركعة ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه قال حماد أي بسرعة۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں ابو النعمان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں حماد بن زید نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں انس بن سیرین نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا یہ بتائیے کہ ہم صبح کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت فجر میں لمبی قرات کر لیا کریں، فجر کی 2 رکعت سنت میں ہم کیا طویل قرات کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور 1 رکعت کو ملا کر وتر پڑھتے تھے، اور صبح کی نماز سے پہلے یعنی فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے جو فجر کی سنت ہوتی تھی، اور اذان آپ کے کانوں میں ہوتی تھی۔ حماد نے کہا یعنی جلدی جلدی پڑھتے تھے۔ فجر کی 2 رکعت سنت میں عموماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کافرون پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ کر غور سے سنا تو 1 مہینے تک انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں رکعتوں میں، فجر کی 2 سنتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی دونوں صورتوں کی قرات کرتے ہوئے سنا۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 472 اور حدیث نمبر 991 میں گزر چکی۔ حدیث نمبر 996 حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشہ قالت کل اللیل اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتہا وترہ الی السحر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عمر بن حفص نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں الاعمش نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے مسلم نے حدیث بیان کی مسروق سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وتر پڑھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر کی انتہا سحری کے وقت میں تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا کہ وتر کی نماز عشاء کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد سے لے کر سحر کے وقت تک ہے، اس میں گنجائش ہے جب چاہے وتر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کو سونے کے بعد اٹھنے کا یقین نہ ہو، غفلت کا اگر ڈر ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ سونے سے پہلے ہی وتر کی نماز پڑھ لیں، اور اگر کسی کا معمول ہو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں یا یقین ہے اٹھنے کا تو ان کو رات میں اٹھ کر وتر کی نماز تہجد کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ حدیث مذکور کے رجال، یعنی اس حدیث شریف کی سند میں عمر بن حفص نخعی کوفی ہیں، ان کے والد حفص بن غیاث بن طلق بن معاویہ ابو عمرو نخعی کوفی ہیں، تیسرے سلیمان اعمش ہیں، چوتھے مسلم بن صبیح ابو الضحیٰ کوفی ہیں، چوتھے مسروق بن عبد الرحمن مشہور تابعی ہیں، ان کو ابن الاجدع کہا جاتا ہے، یہ عبد الرحمن الکوفی کا لقب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ایک اس کی راویہ ہیں۔ رات کے مختلف اوقات میں وتر پڑھنے کے متعلق فقہا کے مذاہب۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی شارح بخاری لکھتے ہیں وتر کا کوئی مقرر اور متعین وقت نہیں ہے کہ اس وقت کے سوا دوسرے وقت میں وتر پڑھنا جائز نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وتر پڑھی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ابتدائی رات میں، درمیانی رات میں اور رات کے آخر حصے میں۔ متقدمین کا وتر کے وقت میں اختلاف رہا ہے، پہلے کے جو علماء فقہا گزرے ہیں ان کا اختلاف ہے کہ وتر کا وقت کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان بن عفان، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت رافع بن خدیج رات کے اول حصے میں وتر پڑھا کرتے تھے، اور حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت ابن مسعود، حضرت ابو الدرداء اور حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم اور فقہائے تابعین کی ایک جماعت رات کے آخر حصے میں وتر پڑھتی تھی۔ امام مالک، ثوری، فقہائے احناف اور جمہور علماء نے اسی کو مستحب قرار دیا، رات کے آخر حصے میں وتر کے ادا کیے جانے کو انہوں نے بہتر قرار دیا۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب رات کے ہر حصے میں وتر پڑھنا مستحب ہے تو اس حدیث کی کیا توجیہ ہوگی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ تاکید کی تھی کہ وہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرے، تو اس حدیث کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں حدیثیں اپنی جگہ صحیح ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ اختیار دیا کہ جب ان کو یہ خطرہ ہو، یہ ڈر ہو کہ ان پر نیند غالب آ جائے گی تو وہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرے تاکہ ان کے وتر یقینی طور پر ادا ہو جائیں۔
ان کی وطر یقینی طور پر ادا ہو جائے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر تم وطر کس وقت پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا رات کے اول حصے میں، ابتدائی وقت میں۔ اور حضرت عمر سے فرمایا تم کب پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا رات کے آخر حصے میں۔ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم نے یقینی چیز پر عمل کیا، اور حضرت عمر سے فرمایا تم نے اپنی قوت پر عمل کیا ہے۔ یعنی بہرحال آپ نے ہر دونوں کے عمل کو پسند فرمایا اور کسی کو یہ نہیں کہا کہ تمہارا یہ عمل غلط ہے۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ وطر کی نماز کے وقت میں گنجائش ہے، حسب سہولت عشاء کی نماز کے ساتھ ادا کریں، یا تہجد کا معمول ہو، رات میں اٹھنے کا یقین ہو تو پھر رات میں اٹھ کر ادا کریں، یا نیند کے غالب آ جانے کی وجہ سے وطر کے چھوٹ جانے کا ڈر ہو تو پھر رات میں ہی وطر پڑھ لے کر سو جائیں۔ باب مذکور کی حدیث، یعنی اس باب کی حدیث شرح صحیح مسلم 1633 جلد 2 صفحہ 547 پر مذکور ہے۔ وہاں حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اس کی شرح نہیں کی، یہاں پر اس کی تفصیلی شرح آپ نے کی۔ باب نمبر 3، باب ایقاظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہلہ بالوتر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کو وطر کے لیے بیدار کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 997، حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا ہشام قال حدثنی ابی عن عائشہ قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وانا راقدۃ معترضۃ علی فراشہ فاذا اراد ان یؤتر ایقظنی فاوترت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں یحییٰ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ہشام نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور میں آپ کی بستر کی چوڑائی میں سو رہی تھی، آرام کر رہی تھی، پر جب آپ وطر پڑھنے کا ارادہ کرتے تو مجھے بیدار کر دیتے، پھر میں وطر پڑھتی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر آپ تہجد پڑھا کرتے تھے، اور جب وطر پڑھنے کا وقت ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی آپ اٹھا دیتے تو آپ اٹھ کر وطر کی نماز ادا کر لیتی تھی۔ اس حدیث میں یہ ثبوت ہے کہ اپنی اہلیہ کو وطر کی نماز کے لیے بیدار کرنا مستحب ہے جبکہ وہ وطر پڑھنے سے پہلے سو گئی ہو، اور اس میں وطر کی نماز کی تاکید کا ثبوت ہے، اور اس آیت پر عمل ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، تو اس پر عمل بھی ہو جائے گا۔ اور اس حدیث میں یہ ثبوت ہے کہ عورتوں پر بھی وطر کی نماز پڑھنا واجب ہے۔ ہاں، قرآن کی آیت ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ اور اس حدیث شریف سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں پر بھی وطر کی نماز پڑھنا واجب ہے۔ اس حدیث کی تفصیلی شرح صحیح بخاری حدیث نمبر 382 میں گزر چکی ہے۔ 382 حدیث نمبر 382۔ باب نمبر 4، باب لیجعل آخر صلاتہ وطرا، رات کو اپنی آخری نماز وطر کو بنانا چاہیے۔ رات کے حصے میں جو نماز ادا کی جاتی ہے، یعنی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آرام کر لیں، اس کے بعد اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں، تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد وطر پڑھیں۔ حدیث نمبر 998، حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ بن سعید عن عبید اللہ قال حدثنی نافع عن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں یحییٰ بن سعید نے حدیث بیان کی، عبید اللہ سے انہوں نے کہا مجھے نافع نے حدیث بیان کی عبداللہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا رات کو اپنی آخری نماز وطر کو بناؤ، یعنی رات میں جو تم نماز پڑھتے ہو، قیام کرتے ہو، سب سے آخر میں وطر پڑھو۔ وطر کے واجب یا سنت ہونے میں ائمہ مذاہب کا اختلاف اور علامہ ابن بطال کے وجوب کے خلاف دلائل، یعنی وطر واجب ہے یا سنت ہے، اس سلسلے میں فقہا کا اختلاف ہے، اور ابن بطال کے وجوب کے خلاف دلائل، یعنی اس حدیث میں امر کا صیغہ ہے، وطر پڑھنے کا جو ذکر ہے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، رات کو اپنی آخری نماز وطر کو بناؤ، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، یعنی اس سے واجب ثابت ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وطر کی نماز پڑھنا واجب ہے۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی شارح بخاری لکھتے ہیں وطر کے واجب ہونے میں متقدمین پہلے کے فقہا کا اختلاف ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وطر سنت ہے۔ سعید بن مسیب، حسن بصری، شعبی اور ابن شہاب سے بھی اسی طرح منقول ہے، مروی ہے کہ وطر کی نماز سنت ہے، اور یہی امام مالک، سفیان ثوری، امام ابو یوسف، امام محمد اور امام شافعی اور اکثر فقہا کا مذہب ہے۔ اور ایک جماعت کا یہ مذہب ہے کہ وطر کی نماز واجب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اے اہل قرآن وطر پڑھو، یعنی اہل قرآن سے مراد اے حفاظ کرام،
جن کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ ہے، آپ نے ان کو حکم دیا کہ وطر پڑھو، یعنی رات کی نماز پڑھو۔ حضرت ابن مسعود اب یہاں پر وطر کی نماز واجب ہونے کا ثبوت یہ بتا رہے ہیں کہ اوترو امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، وطر کی نماز پڑھو یعنی وطر واجب ہے۔ حضرت ابن مسعود اور حضرت حذیفہ سے بھی یہی مروی ہے، منقول ہے، اور یہی ابراہیم نخعی کا قول ہے، اور ایک جماعت کا یہ مذہب ہے کہ وطر واجب ہے اور اس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کا حکم دیا اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر حق ہے اور جس نے وطر نہیں پڑھی وہ ہم میں سے نہیں۔ ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وطر پڑھنا واجب ہے، اس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے اگر کسی کی عشاء کی نماز قضا ہو جائے تو اس کو عشاء کی 4 فرض کے ساتھ 3 رکعت وطر کی بھی قضا کرنا لازم ہے۔ علامہ طبری نے کہا ہے کہ ان فقہا کا قول صحیح ہے جنہوں نے وطر کی نماز کو سنت کہا ہے، کیونکہ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فرض نمازیں صرف 5 ہیں۔ اگر وطر بھی فرض ہو تو فرض نمازیں 6 ہو جائیں گی۔ واجب کو انہوں نے فرض کے معنی میں سمجھا، تو اس لحاظ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وطر کو سنت کہتے ہیں وہ درست ہیں، حق پر ہیں، کیونکہ نمازیں فرض تو صرف 5 ہیں، اگر وطر کو بھی واجب بمعنی فرض مان لیا جائے تو نمازیں 6 ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وطر حق ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وطر کا سنت ہونا برحق ہے، اور آپ نے یہ جو فرمایا جس نے وطر نہیں پڑھی وہ ہم میں سے نہیں، یہ ترغیب کے لیے ہے، یعنی رغبت دلانے کے لیے، شوق دلانے کے لیے ہے کہ وطر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ہماری سنت پر عمل کرنے والا نہیں ہے اور ہماری اقتداء اور اتباع کرنے والا نہیں ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا جو خوش الحانی سے اچھی آواز سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، اور آپ نے اس کلام سے اس کو اسلام سے نکالنے کا ارادہ نہیں کیا۔ ہم میں سے نہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہماری اتباع کرنے والا نہیں ہے۔ علامہ ابن بطال کے دلائل کے مصنف کی طرف سے جوابات۔ علامہ ابن بطال مالکی نے علامہ طبری سے نقل کیا کہ اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ فرض نمازیں 5 ہیں، اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر وطر کو بھی فرض کہا جائے تو فرض نمازیں 6 ہو جائیں گی، یہ بات ہمارے خلاف نہیں ہے، کیونکہ ہم وطر کو فرض نہیں کہتے جس کی وجہ سے نمازیں 6 ہو جائیں فرض، بلکہ ہم وطر کو واجب کہتے ہیں۔ اور امام مالک نہیں، یہ ابن بطال وطر کو سنت مانتے ہیں۔ یہ ابن بطال کون سے مسلک؟ یہ مالکی ہیں، یہ مسلکن مالکی ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وطر کو فرض ماننے کی صورت میں نمازیں 6 نمازیں فرض ہو جائیں گی، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم وطر کو فرض نہیں مانتے، فرض اور سنت کے درمیان واجب کہتے ہیں، لہٰذا نمازیں 5 ہی فرض رہیں گی، وطر واجب رہے گی۔ اور حدیث میں ہے جس نے وطر نہیں پڑھی وہ ہم میں سے نہیں، اس کا علامہ ابن بطال نے اس کا یہ جواب دیا، کیونکہ یہ حدیث ان کے خلاف پڑ رہی ہے کہ یہ اس طرح ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو خوش الحانی سے قرآن نہ پڑھے، اچھی آواز سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے اور ہماری اقتداء کرنے والا نہیں ہے۔ علامہ ابن بطال کا یہ جواب صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے فرمایا ہے وطر حق ہے، یعنی واجب ہے۔ حق کے معنی یہاں پر واجب کے ہیں، اور خوش الحانی کے متعلق آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ خوش الحانی سے قرآن پڑھنا واجب ہے، نیز آپ نے وطر پڑھنے کا حکم دیا ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ اور اس تقریر سے یعنی اس بحث سے علامہ ابن بطال کے جوابات جو انہوں نے وطر کے سنت ہونے پر دیے تھے وہ سب ختم ہو گئے، ان تمام سوالات کے جوابات دے دیے گئے۔ وطر کے وجوب پر احادیث اور آثار۔ وطر کی نماز واجب ہے، سلسلے میں احادیث اور صحابہ کے اقوال۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ہونے سے پہلے وطر پڑھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 754، سنن ترمذی، سنن نسائی، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ اس حدیث سے وجہ استدلال یعنی دلیل جو پیش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر پڑھنے کا حکم دیا اور امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اہل قرآن، اہل قرآن سے مراد یہ فرقہ اہل قرآن مراد نہیں ہے، بلکہ حفاظ کرام مراد ہے جن کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ ہے، جو زبانی قرآن مجید کے حافظ ہیں۔ ان سے آپ نے فرمایا وطر پڑھو، کیونکہ اللہ وطر ہے یعنی طاق ہے، وطر کو پسند فرماتا ہے۔ یہ روایت سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، مسند احمد میں موجود ہے۔ اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر پڑھنے کا حکم دیا اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، لہٰذا وطر پڑھنا واجب ہے۔
عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وطر حق ہے، جس نے وطر نہیں پڑھی وہ ہم میں سے نہیں، وطر حق ہے، جس نے وطر نہیں پڑھی وہ ہم میں سے نہیں، وطر حق ہے، جس نے وطر نہیں پڑھی وہ ہم میں سے نہیں۔ 3 بار آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد، سنن بیہقی، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ اس حدیث سے وطر کے وجوب پر اس طرح دلیل پیش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید تاکید کے ساتھ فرمایا، 3 بار آپ نے یہ بات فرمائی کہ جس نے وطر نہیں پڑھی وہ ہم میں سے نہیں۔ 3 بار دہرانے سے اس کی تاکید اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وطر سے سو گیا، یعنی وطر پڑھے بغیر سو گیا، بھول گیا، تو جب اس کو یاد آئے تو وہ وطر پڑھے، یا وہ جب بیدار ہو تو وطر پڑھ لے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی وطر نہ پڑھے اور سو جائے، یا سویا نہیں لیکن وطر پڑھنا بھول جائے، تو جب وہ اگر سو گیا ہے وطر پڑھے بغیر تو اٹھتے ہی فوراً وطر کی نماز پڑھ لے، یا جب یاد آ جائے، جاگ رہا ہو اور وطر پڑھنا بھول جائے اور یاد آ جائے تو فوراً وطر پڑھ لے۔ یہ روایت ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ میں موجود ہے۔ اس حدیث سے دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز کی قضا کا حکم دیا کہ اگر کوئی وطر پڑھے بغیر سو جائے اور بیدار ہو جائے، وطر کا وقت نہ رہے تو وہ وطر کی قضا کرے۔ قضا کا ہے لفظ، جب یاد آئے اس کو تو وہ وطر پڑھے، یا جب بیدار ہو تو وطر پڑھے۔ تو اس میں وطر کی نماز کی قضا کا حکم دیا ہے، اور قضا واجب کی ہوتی ہے، سنت کی قضا نہیں ہوتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وطر واجب ہے، سنت نہیں۔ حضرت ابو الولید عدوی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، بے شک اللہ بزرگ و برتر نے تم پر ایک نماز بڑھا دی ہے، اور وہ نماز تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے، اور وہ وطر ہے، اور اس کو تمہارے لیے عشاء سے طلوع فجر تک کے وقت میں کر دیا ہے۔ یعنی یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک نماز بڑھا دی، اور وہ نماز تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ عرب میں سرخ اونٹ بہت زیادہ قیمتی ہوتے تھے، تو سرخ اونٹوں سے زیادہ اس نماز کو قرار دیا، اور وہ نماز وطر ہے، اور اس کا وقت بھی بتا دیا کہ عشاء کی نماز کے بعد سے طلوع فجر کے وقت تک اس کا وقت رہتا ہے۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ بزرگ و برتر نے تمہاری ایک نماز زیادہ کر دی ہے، اور وہ وطر کی نماز ہے۔ مسند احمد، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ، سنن دارقطنی، مسند ابی داؤد، طیالسی وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ عطا بن یزید بیان کرتے ہیں کہ ابو ایوب نے کہا، وطر حق ہے یا واجب ہے؟ ابراہیم بن بیسرہ بیان کرتے ہیں کہ مجاہد نے کہا، یہ مشہور تابعی ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں کہ وطر واجب ہے اور وہ تم پر فرض نہیں کی گئی، اس کا درجہ وجوب کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وطر نہیں پڑھی وہ ہم میں سے نہیں۔ مخبر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اگر مجھے سرخ اونٹ بھی مل جائیں تو میں وطر کو ترک کرنا پسند نہیں کروں گا۔ کون؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں۔ عبداللہ بن بریدہ اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وطر حق ہے، جس نے وطر نہیں پڑھی وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ وطر ہے، وطر سے محبت کرتا ہے، طاق ہے، طاق کو پسند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 999، باب الوطر علی الدابہ، سواری پر وطر پڑھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 999، حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن ابی بکر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعید بن یسار انه قال كنت اسیر مع عبد الله بن عمر بطریق مکہ فقال سعید فلما خشیت الصبح نزلت فاوترت ثم لحقته فقال عبد الله بن عمر اين كنت فقلت خشیت الصبح فنزلت فاوترت فقال عبد الله الیس لك في رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ فقلت بلا واللہ قال فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يؤتر على البعیر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں اسماعیل نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے امام مالک نے حدیث بیان کی، ابو بکر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن عمر بن خطاب سے، وہ سعید بن یسار سے روایت کی، انہوں نے بیان کیا کہ میں رات کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ مکے کے راستے سے گزر رہا تھا، جا رہا تھا۔ پس سعید نے کہا، جب مجھے صبح ہونے کا ڈر ہوا، یعنی عشاء کی نماز
کہ وقت کے ختم ہونے کا ڈر ہوا تو میں سواری سے اترا، پھر میں نے وطر پڑھی، پھر میں ان سے جا ملا، یعنی آپ راستہ طے کر رہے تھے، میں رک گیا اور سواری سے اتر کر وطر کی نماز پڑھا اور پھر فوراً ان سے جا ملا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے پوچھا تم کہاں تھے؟ میں نے کہا، میں نے عرض کیا مجھے صبح کا ڈر ہوا، یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، اس بات کا اندیشہ ہوا تو میں نے سواری سے اتر کر وطر پڑھی۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کی شخصیت میں عمدہ نمونہ نہیں ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ اللہ کی قسم۔ تو انہوں نے کہا پس بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر وطر پڑھتے تھے، اب سواری سے نہیں اترتے تھے، اونٹ پر ہی سوار رہ کر آپ وطر کی نماز پڑھتے تھے۔ حدیث مذکور کے رجال، اس حدیث کی سند کے راوی ہیں اسماعیل بن ابی اویس، ابو اویس کا نام عبداللہ ہے، یہ امام مالک بن انس کے بھانجے ہیں۔ دوسرے راوی ہیں امام مالک بن انس، تیسرے ابو بکر بن عمر، ابن حبان نے کہا یہ ثقہ ہیں، ابو حاتم نے کہا ان میں کوئی حرج نہیں، یعنی ان کی روایت قبول کی جا سکتی ہے۔ یہ ناقدین حدیث نے جو جرح و تعدیل کے الفاظ مقرر کیے ہیں ان میں سے یہ ثقہ ہیں۔ جب کسی راوی کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ثقۃن، وہ راوی قابل بھروسہ ہوتے ہیں، ان کی روایت پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور اگر کہتے ہیں لا بأس بہ، ان میں کوئی حرج نہیں، یعنی ان کی روایت بھی قابل قبول ہے۔ نمبر 4 راوی ہیں سعید بن یسار ابو الحباب، یہ مدینہ کے علماء میں سے ہیں، یہ 117 ہجری میں انتقال کیے۔ 5ویں راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم۔ سواری پر وطر پڑھنے کے متعلق فقہائے مالکیہ کے دلائل، سواری پر وطر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں، اس سلسلے میں فقہائے مالکیہ کے دلائل ہیں۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی شارح بخاری لکھتے ہیں، علامہ طبری نے کہا ہے یہ حدیث امام ابو حنیفہ کے خلاف حجت ہے، کیونکہ وہ وطر کو واجب قرار دیتے ہیں اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ بغیر عذر کے فرض نماز کو سواری پر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر وطر فرض ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عذر کے وطر سواری پر نہ پڑھتے۔ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ مجاہد نے یہ عمل کیا ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا، وہ سفر میں 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے اور سواری کی پشت پر نوافل پڑھتے تھے اور فجر سے پہلے زمین پر اتر کر وطر پڑھتے تھے، اور ابراہیم نخعی نے کہا وہ اپنے اونٹ پر نماز پڑھتے تھے، اونٹ کا منہ جس طرف بھی ہو سوائے فرض اور وطر کے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے فعل میں امام اعظم ابو حنیفہ کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فضیلت کے حصول کے لیے زمین پر اتر کر وطر پڑھی ہو، اس لیے نہیں کہ وطر ان کے نزدیک واجب ہے، کیونکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے اونٹ پر وطر پڑھے ہیں۔ حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم بھی اسی کی مثل کرتے تھے، یعنی وہ لوگ بھی سواری پر ہی وطر کی نماز ادا کرتے تھے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے سواری سے اتر کر وطر پڑھنے کی کیا وجہ تھی، ایک مرتبہ آپ نے ایسا بھی عمل کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے علم میں یہ مقرر تھا کہ نفل سواری پر پڑھنا بھی جائز ہے، نفل نماز کی اجازت ہے، سواری پر بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن فرض اور وطر کے لیے واجب کے لیے سواری پر اجازت نہیں ہے، سواری سے نیچے اتر کر پڑھنا فرض ہے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک بار وطر کی نماز سواری سے اتر کر پڑھے، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے علم میں یہ بات تھی کہ نفل نماز سواری پر پڑھنا جائز ہے اور سواری سے اتر کر زمین پر پڑھنا افضل ہے۔ اجازت تو ہے سواری پر نفل نماز ادا کرنے کی، لیکن اس میں افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ سواری سے اتر کر نفل نماز پڑھی جائے، اور یہ فقہاء احناف کے خلاف حجت ہے۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد نے کہا ہے کہ اس حدیث کی اتباع میں سواری پر وطر پڑھنی چاہیے۔ سواری پر وطر پڑھنے کے منسوخ ہونے کا بیان، یعنی سواری پر وطر کی نماز پڑھی گئی لیکن وہ حکم منسوخ ہو گیا، بعد میں وطر کی نماز سواری سے اتر کر پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی حنفی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر وطر پڑھتے تھے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں ایک جماعت کا یہ مذہب ہے کہ مسافر کے لیے سواری پر وطر پڑھنا جائز ہے، جیسا کہ باقی نوافل کا سواری پر پڑھنا جائز ہے، اور دوسرے فقہاء نے اس کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ سواری پر وطر پڑھنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ فرائض کو سواری پر ادا کرنا پڑھنا جائز نہیں ہے، اور وطر کو سواری سے اتر کر زمین پر پڑھنا چاہیے، اور ان کی دلیل یہ احادیث شریفہ ہے۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سواری پر نماز پڑھتے تھے
اور وطر زمین پر پڑھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے۔ مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سفر میں اپنے اونٹ پر نماز پڑھتے تھے، اپنی سواری پر نماز پڑھتے تھے، وہ جس طرف بھی منہ کرے آپ اس کا لحاظ نہیں کرتے تھے، کیونکہ سواری پر جب نماز شروع کی جائے تو جانور کا رخ، سواری کا رخ قبلے کی طرف ہو کافی ہے، اس کے بعد اگر رخ بدل جائے تو اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور سحری کے وقت سواری سے اتر کر وطر پڑھتے تھے۔ اس طرح کی بھی روایتیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ سواری پر وطر پڑھنے کی روایت منسوخ ہے۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سواری پر وطر پڑھتے تھے اور بعض اوقات سواری سے اتر کر زمین پر وطر پڑھتے تھے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ مجاہد نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو زمین پر وطر پڑھتے ہوئے دیکھا ہو اور یہ نہ جانا ہو کہ سواری پر وطر پڑھنے کے متعلق ان کا مسلک کیا ہے، لہٰذا انہوں نے یہ روایت کر دی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے سواری سے اتر کر زمین پر وطر پڑھی، اور اس سے ان کے سواری پر وطر پڑھنے کی نفی نہیں ہوتی۔ اور ہمارے نزدیک اس کی توجہ یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کو مؤکد اور واجب قرار دینے سے پہلے انہوں نے سواری پر وطر پڑھی ہو، اور جب آپ نے وطر کو واجب قرار دے دیا، وطر کی اہمیت بتائی اور اس کو واجب کا درجہ دیا، تو پھر اس کو ترک کرنے کی اجازت نہیں دی، اور اس کی دلیل یہ احادیث شریفہ ہیں۔ یعنی جب وطر کی تاکید کر دی گئی اور وطر کو واجب قرار دیا گیا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے سواری سے اتر کر وطر کی نماز ادا کی، کیونکہ فرائض اور واجبات سواری پر ادا نہیں کیے جا سکتے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھ رہے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے سامنے بستر کے عرض میں چوڑائی میں لیٹی ہوئی تھی۔ جب آپ وطر پڑھنے کا ارادہ کرتے تو آپ ان کو ایک طرف ہونے کا اشارہ کرتے، بازو ہٹ جانے کا، اور فرماتے یہ وہ نماز ہے جس کو میرے کہنے سے تم نے زیادہ کر دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کا اضافہ کیا، 5 وقتہ نمازیں فرض ہیں اور وطر واجب ہے۔ خارجہ بن حذافہ عدوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ نے ایک نماز کے ساتھ تمہاری امداد کی ہے، جو نماز تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے کہیں بہتر ہے، عشاء کی نماز سے طلوع فجر تک وہ وطر ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز اللہ نے اضافہ کی، وہ وطر ہے، وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے کہیں بہتر ہے، اس کا وقت عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز کے وقت سے شروع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے یہ خبر دی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ نے تمہاری ایک نماز زیادہ کر دی ہے، پس اس کو عشاء سے صبح تک پڑھو، اس کا وقت عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز کے وقت تک ہے، وہ وطر ہے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کو مؤکد فرما دیا، انتہائی اس کی آپ نے تاکید کر دی، اور کسی کو اس کے ترک کرنے کی، اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی، اور اس سے پہلے اس کی اس طرح تاکید نہیں تھی۔ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جو روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر وطر کی نماز ادا کی، وہ اس کو مؤکد کرنے اور واجب قرار دیے جانے سے پہلے کا واقعہ ہو، پھر بعد میں آپ نے اس کو مؤکد کر دیا، اس کی تاکید کی، اس کو واجب قرار دیا اور سواری پر وطر پڑھنے کو منسوخ کر دیا۔ یعنی سواری پر وطر پڑھنے کا جو ذکر ہے وہ روایت منسوخ ہے، بعد میں وطر کی جب تاکید ہو گئی اور اس کو واجب قرار دیا گیا تو وطر کو سواری پر پڑھنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ بس جس طرح جو شخص قیام کی طاقت رکھتا ہو، کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہو، وہ زمین پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اسی طرح جو شخص سواری سے اترنے کی طاقت رکھتا ہو اس کے لیے سواری پر وطر کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور اس جہت سے میرے نزدیک سواری پر وطر پڑھنا منسوخ ہو گیا، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کا قول ہے۔ شرح معانی الآثار کی یہ شرح تھی۔ سواری پر وطر پڑھنے کے عدم جواز کے متعلق صحابہ کرام اور فقہاء تابعین کے آثار، یعنی سواری پر وطر کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس سلسلے میں صحابہ کرام اور فقہاء کے اقوال اور آثار۔ ابن عون بیان کرتے ہیں کہ میں نے قاسم سے پوچھا کہ ایک شخص سواری پر وطر پڑھتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کا کہنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما زمین پر وطر پڑھتے تھے۔ قاسم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمین پر وطر پڑھتے تھے۔ بکر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب وطر پڑھنے کا ارادہ کرتے، جب وطر پڑھنے کا آپ ارادہ کرتے تو سواری سے اتر کر زمین پر وطر کی نماز ادا کرتے،
منصور بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم نخعی نے کہا کہ وہ لوگ سواریوں پر نماز پڑھتے تھے خواہ ان کا منہ کسی طرف ہو، قبلے کی طرف ہو یا نہ ہو، سوائے فرض اور وتر کے کہ وہ ان کو زمین پر پڑھتے تھے، یعنی فرض نماز اور وتر کی نماز سواری سے اتر کر پڑھا کرتے تھے۔ ہشام بن عروہ نے بیان کیا کہ عروہ اپنی سواری پر نماز پڑھتے خواہ اس کا منہ کسی طرف ہو، یعنی سواری کا رخ کسی بھی طرف ہو، آپ سواری پر نماز پڑھتے یعنی نوافل پڑھتے، اور جب وتر پڑھنے کا ارادہ کرتے تو سواری سے اتر جاتے۔ ابو الحزحاز نے کہا ضحاک جب وتر پڑھنے کا ارادہ کرتے تو سواری سے اتر کر پڑھتے۔ ہارون بن ابراہیم کہتے ہیں میں نے حسن بصری سے سوال کیا کیا میں سواری پر نماز پڑھوں؟ انہوں نے کہا سواری پر نماز پڑھو، یعنی سواری پر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ میں نے پوچھا سواری پر وتر بھی پڑھوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یعنی سواری پر وتر مت پڑھو۔ ابن سیرین زمین پر وتر، اور کہا کہ ابن سیرین زمین پر وتر پڑھا کرتے تھے، یعنی سواری سے اتر کر وتر کی نماز زمین پر ادا کرتے تھے۔ شرح صحیح مسلم میں اس بحث کے یہ عنوان ہے وتر کے حکم میں مذاہب ائمہ، وجوب وتر پر احناف کے مؤید یعنی احناف کی تائید کرنے والے دلائل، ائمہ ثلاثہ کے دلائل کا جواب، جو ان کے پاس وتر سواری پر پڑھنے کی اجازت ہے۔ اس سلسلے میں شرح صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 474 تا 79 میں یہ بحث کی گئی ہے، اور اس کے یہ عناوین ہیں کہ وتر کا کیا حکم ہے ائمہ کے پاس، اور پھر احناف کے پاس وتر واجب ہے تو احناف کے دلائل کیا ہیں، پھر ائمہ ثلاثہ کے دلائل کیا ہیں وتر کے سنت ہونے پر اور وتر کی نماز سواری پر ادا کیے جانے پر۔ باب نمبر 6 باب الوتر فی السفر، حالت سفر میں وتر کی نماز پڑھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1000 حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا جویریۃ بن اسماء عن ابن عمر قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی السفر علی راحلتہ حیث توجہت بہ یؤمی ایماء صلاۃ اللیل الا الفرائض ویؤتر علی راحلتہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں موسیٰ بن اسماعیل نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں جویریہ بن اسماء نے حدیث بیان کی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی سواری پر نماز پڑھتے تھے خواہ اس کا منہ یعنی سواری کا منہ جس طرف بھی ہو، آپ اشارے سے رات کی نماز پڑھتے تھے ما سوا فرائض کے، یعنی فرائض آپ سواری پر ادا نہیں کرتے تھے، فرائض ادا کرنے کے لیے فرض نماز ادا کرنے کے لیے آپ سواری سے نیچے اترتے اور وتر آپ اپنی سواری پر پڑھتے تھے۔ اس حدیث کی تفصیلی شرح صحیح بخاری حدیث نمبر 999 میں گزر چکی۔ سواری پر وتر پڑھنے کی جو روایت ہے وہ منسوخ ہے، بعد میں جب وتر کی تاکید آئی، وتر کو واجب قرار دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز کو سواری پر فرض اور واجب کو سواری پر ادا کرنے سے منع فرمایا۔ باب القنوت قبل الرکوع و بعدہ، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1001 حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن محمد قال سئل انس اقنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصبح قال نعم فقیل له او قنت قبل الرکوع قال بعد الرکوع یسیرا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں حماد بن زید نے حدیث بیان کی ایوب سے و محمد سے، انہوں نے کہا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ان سے کہا گیا یعنی پوچھا گیا کیا رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا رکوع کے بعد تھوڑے دن دعائے قنوت پڑھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فجر میں دعائے قنوت ہے اور احناف کے پاس وتر میں دعائے قنوت ہے۔ اب یہ جو روایت ہے اس سلسلے میں چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایک قبیلے والے دعوت دیے اور بلا کر انہوں نے ان حفاظ صحابہ کو شہید کر دیا تھا دھوکے سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی تھی، ان کے خلاف بد دعا کی تھی فجر کی نماز میں۔ امام بخاری نے اس باب میں دعائے قنوت پڑھنے کے متعلق 4 حدیثیں بیان کی ہیں۔ امام بخاری نے حافظ عبد الرحمن بن شہاب الدین ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی ہے، اور یہ دعا آپ نے رکوع کے بعد پڑھی ہے، اور یہ تھوڑا عرصہ پڑھی ہے، یعنی چند دن، بعض روایتوں میں ہے 1 مہینے تک آپ نے دعائے قنوت پڑھی یعنی قنوت نازلہ۔ ہمیشہ یہ آپ کا معمول نہیں تھا، آپ نے اس طرح صرف تھوڑا عرصہ یہ عمل کیا۔ اس کی تفصیل اس کے بعد والی حدیث میں آ رہی ہے۔ حدیث نمبر 1002 حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت انس بن مالک عن القنوت فقال
قد کان القنوت قلت قبل الرکوع او بعدہ قال قبلہ قال فإن فلانا اخبرنی عنک انک قلت بعد الرکوع فقال کذب انما قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرکوع شہرا اراہ کان بعث قوما یقال لهم القراء زہاء 70 رجلا الى قوم من المشرکین دون اولئک وکان بینہم وبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد فقنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا یدعو علیہم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبد الواحد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عاصم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے قنوت کے متعلق پوچھا تو آپ نے کہا قنوت مشروع ہے، جائز ہے۔ میں نے پوچھا رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد؟ آپ نے فرمایا رکوع سے پہلے۔ عاصم نے کہا راوی کہتے ہیں فلاں شخص نے مجھے آپ سے یہ خبر نقل کی ہے، فلاں شخص نے کہا کہ آپ نے اس کو یہ بتایا کہ رکوع کے بعد قنوت ہے، تو حضرت انس نے کہا اس شخص نے جھوٹ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد صرف 1 مہینہ قنوت پڑھی ہے۔ میرا گمان ہے، میں خیال کرتا ہوں کہ آپ نے قوم کو مشرکین کی طرف بھیجا تھا دعوت دینے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، جن کو صحابہ کی ایک جماعت کو جن کو قراء کہا جاتا ہے، وہ حفاظ صحابہ تھے، وہ تقریباً 70 اشخاص تھے، 70 افراد تھے۔ یہ مشرک ان مشرکین کے علاوہ تھے جن کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صلح کا معاہدہ تھا، اگریمنٹ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف 1 ماہ تک بد دعا کرتے رہے، جنہوں نے یہ 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کر دیا تھا۔ آپ نے ناراضگی کے طور پر فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی۔ حدیث مذکور یعنی اس حدیث کے راوی مسدد، عبد الواحد بن زیاد، عاصم بن سلیمان احول، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے۔ اس حدیث سے شریف کی تفصیل بتا رہے ہیں، امام بخاری نے اس حدیث کی زیادہ تفصیل درج ذیل روایت میں کی ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رعل قبیلے کا نام ہے، رعل، ذکوان، عصیہ اور بنو لحیان قبائل عرب کے مشہور قبائل ہیں، نے اپنے دشمن کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کی۔ آپ نے 70 انصار کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ ہم ان کو ان کے زمانے میں قراء کہتے تھے، یعنی حفاظ صحابہ کہتے تھے۔ وہ دن میں لکڑیاں کاٹتے تھے اور رات کو نماز پڑھتے تھے، حتیٰ کہ جب وہ قراء بئر معونہ، ایک کنویں کا نام ہے معونہ، بئر معونہ میں پہنچے تو ان قبائل نے ان کو قتل کر دیا اور عہد شکنی کی عہد توڑ دیا، وعدہ توڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے 1 مہینے تک فجر کی نماز میں قنوت پڑھی۔ آپ بعض قبائل عرب کے خلاف بد دعا کرتے رہے۔ رعل، ذکوان، عصیہ اور بنو لحیان یہ قبائل تھے جنہوں نے عہد شکنی کی، عہد توڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک فجر کی نماز میں ان کے خلاف قنوت نازلہ پڑھتے رہے۔ حضرت انس نے کہا ہم نے قرآن مجید میں ان کے متعلق یہ آیت پڑھی، پھر اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی۔ وہ آیت کیا ہے؟ بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا، ہماری قوم کو یہ خبر پہنچا دو کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کی، وہ ہم سے راضی ہو گیا اور اس نے ہم کو راضی کر دیا۔ یہ ابتدا میں آیت تھی، پھر اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی۔ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے، اب نہیں ہے، بعض آیتیں جو ابتدا میں نازل ہوئی تھی اس کا حکم، بعض آیتیں بھی منسوخ ہو گئی، بعض آیتیں منسوخ نہیں ہوئی لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک فجر کی نماز میں قنوت پڑھی۔ آپ بعض قبائل عرب کے خلاف بد دعا کرتے رہے۔ وہ قبائل عرب رعل، ذکوان، عصیہ اور بنو لحیان تھے۔ ایک سند کے ساتھ روایت میں یہ اضافہ ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہ 70 انصاری صحابہ تھے جو بئر معونہ میں شہید کر دیے گئے تھے۔ اب اسی بیان سے متعلق رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھنے کے سلسلے میں فقہا کے کیا مذاہب ہیں، انشاءاللہ اس پر تفصیلی بحث اگلی نشست میں ہوگی۔ رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھنے کے متعلق احادیث اور آثار اس طرح کے عناوین ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پر تفصیلی بحث ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے اور ان کی مدد فرمائے اور ان پر رحم فرمائے، اور خاص طور پر اس ریکارڈنگ کا اہتمام کرنے والے صاحب مولانا امان اللہ صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت عطا فرمائے اور ان سے مزید اپنے دین کی خدمت لے اور ہم سب کو احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔